عمر کا زمانہ تھا، مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنے۔ رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا، دریائے نیل، اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا۔ فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے، جانور بھی اسی سے پانی پیتے، کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی۔ سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا، سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا، اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے، پھر وہ دریا چلتا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے، کہتے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس کا اس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں۔ طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ رواج ہے، اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج۔ ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے۔ سارے بولیے صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، 3 دفعہ کر لے تاکہ طاقت عطا ہو جائے۔ صلی اللہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے، اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیسے لڑکی قتل کی جائے؟ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر ایمان، یقین، استقامت، پہاڑ ہے یہ لوگ۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام۔ 2 خط لکھے، ایک خط لکھا دریا کے نام، ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام۔ گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمزور ایمان والے، سب کو دریائے نیل پہ لے جا، اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا۔ کہتے ہیں یہ خط پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے، سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے۔ رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے، کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، ہو دریا، اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے، فوراً منٹ نہ لگانا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا، اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں، یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کی قوت۔ ڈرو مسلمان، سہما و مسلمان، یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فقہ ہے زندگی۔ جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جب قوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں، پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا، تھوڑا سا، لوگ دین کی طرف آتے ہیں، اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اس میں تکلیف ہے، سچ کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے۔ میں سوڑیا نہیں پیار ہے، فرمایا چل پھر سوچ لے۔ حضور بڑا پیار، میں سوچ لے، کہا محبوبہ بڑا پیار ہے، نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے، جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی، تیزی سے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
ذرا اچھی طرح سوچ لے، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے، بولو اسے تکلیف ہے، یہ پکی بات۔ جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو اس سے پوچھو نا، اس منصب پہ ہے، کٹھن مرحلہ، کٹھن، یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، روتا ہے فلک پرسوں، پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ طے کر لیا کفار کے ساتھ، حدیبیہ کی جان بڑی، تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتا، اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا، پھر پیدل چلا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا۔ ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی، در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے، کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں۔ ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی، وہ کیسا بندہ ہے۔ یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، کہتے اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے، ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے، پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ۔ بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ کہنے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دیا، فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا۔ اس کے لیے دعا کی، حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا، وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار، ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا۔ ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے ہیں میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے۔ مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے، العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، تند تندور ہڈاں دا بالن تے ایسی ہوا نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلے تھلایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری۔
غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ فرماتے سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لے، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے تانے دینے والے آ کے کہتے تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں، ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے اللہ اکبر، ایمان دیکھو، قوت دیکھو، جڑیاں خسماں دی وچ رضا بسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹھے ہو گئے، 300۔ حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی، فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا۔ حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے بلاوا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ کٹھے ہو گئے، جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے، حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تو انہیں بھی حملے کی اجازت ہے، کفر کا مال مال غنیمت ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے، ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے۔ فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا، ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یہ شک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں، بلا لیں۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا، جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا، کب حضور کا پیغام آئے گا، میں انتظار کرتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے، اسے کہو آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہجکیاں تھیں، ایمان اور یقین دیکھو، آخری ہجکیاں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا، وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا، حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا، بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا، تھمایا، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی، گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، آؤ دیکھو حضور کے وعدے، چومتے حضور کا نامہ، سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے، اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے، کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں آیا، کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی، ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین، اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا، کمزور مسلمان، دائیں بائیں دیکھتا مسلمان، کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا، دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا، یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے، یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے، جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں، یہ جھوٹے وعدوں پر، جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں، نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں۔ کی بارگاہ میں قبیلہ مضر، خستہ حال لوگ، جسموں پہ کپڑے بھی نہیں، بھوک سے آنکھیں دھنس گئی ہیں اندر، کانپتے ہاتھ، پریشانی،
ان کی بھوک دیکھ کر، ان کے لباس پھٹے دیکھ کر اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے۔ فرمایا بلال سے کہو جلدی سے اذان پڑھے۔ ابھی روٹین میں ٹائم تھا اذان میں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی، جلدی فرمایا اقامت بھی پڑھو۔ لوگ آ گئے، مسجد بھر گئی، حضور نے جماعت کرائی۔ جماعت کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو بھائی سارے۔ ایک صحابی اتنے دینار ڈال کے لائے تھیلی میں کہ تھیلی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اب کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے۔ ان لوگوں کو مال ملتا جا رہا ہے، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کمبل آ رہے ہیں، چادریں آ رہی ہیں، لباس آ رہا ہے، وہ اوڑھتے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جس طرح سونا چمکتا جاتا ہے صاف کرے، تو اس سے کہیں بڑھ کر حضور کا چہرہ ہم چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کسی کو خوشیاں مل رہی ہیں اور حضور مسکرا رہے ہیں، اور چہرے پہ رعنائی سی آتی جا رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا۔ یہاں رکے، شاعر نے روکا ہے، یہاں تفکر اور تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہاں شاعر نے تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ حضور کو دیکھ کے اللہ اللہ کہتے ہیں، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں یاد آتا ہے خدا پر دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی کو مل رہا ہے تو چلو اس پر بھی خوش ہو کے دیکھ لیں، کسی پر عطا ہو رہی ہے تو چلو اسے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یعنی کسی کی خوشی میں مل تو قبیلہ مضر والوں کو رہا تھا نا، پر حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی، اگر کسی بھوکے کو کبھی کھانا ملے تو تم بھی خوش ہو جایا کرو، کسی بے لباس کو لباس ملے تو خوش ہو جایا کرو، کسی غریب کو مال ملے تو اس کا حساب نہ کرنا شروع کر دیا کرو کہ کتھوں آیا ہے، انہیں کتھوں لے لے آئے، بلکہ کسی کو ملے تو اس پر خوشیوں میں خوش رہو، دوسروں کو ملے تو اس پر راضی رہو۔ بریلی کے امام پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر بات کرتے تھے، کہاں سے جھک جھک کر ان محفلوں کو دیکھتے تھے، کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پیسے دے، کبھی کبھی نہ، کبھی کبھی کسی بندے کی دیوانگی پر بھی مسکرا لینا چاہیے۔ میں نے ایک بات ضرور سنانی ہے آپ کو، اس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے ماحول بڑا خوشگوار بن گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا، سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا، میں جانتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، یہ ذرا انداز دیکھیے، اس پر حضور بڑا مسکرائے، بیان کر کے بڑا مسکرائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے نہ اس بندے کو قریب کرے گا، اپنے کرم کے، اور قریب کر کے نہ اسے اس سے گناہ پوچھے گا، یہ والے گناہ کیے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ یہ کیے تھے، اب کیا کرے؟ اسے پتہ ہے کہ مالک تو سارا جانتا ہے، وہ کہے گا مالک وہ ہو گئی غلطی، میں بھول گیا تھا،
اللہ فرمائے گا یہ والا بھی کیا تھا، یا اللہ غلطی ہو گئی، نفس غالب آ گئی، یہ والا بھی کیا تھا، اللہ میں بھول گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بندہ ڈر رہا ہے کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے تو پاپ بھی ہیں بڑے بڑے پیچھے، یہ جو شروع ہوا ہے کام تو یہ کہیں دور ہی نہ نکل جائے، چونکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ صغائر ابھی آ رہے ہیں، تو پیچھے کبائر بھی ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ ڈر رہا ہے، جب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا لیے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے ان سارے گناہوں کو مٹا کے اس جگہ پہ نیکیاں لکھ دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب کہا نا اس کے گناہ مٹا کے نیکیاں لکھ دو تو فوراً بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے، اللہ وہ بڑے بڑے بھی تو میرے ہی ہیں نا، وہ کدھر گئے؟ تو حضور اس بات کو بیان کرتے مسکرائے، اور صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکرائے کہ ہم نے مقدس دانتوں سے نور نکلتا دیکھا۔ یاد رکھیے گا زندگی میں خوش رہنا سیکھیں۔ میں آپ سے عرض کروں دکھ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، دفتر والے دکھ دفتر میں چھوڑ کے آیا کرو، فیکٹری والے غم فیکٹری میں چھوڑ کے آیا کرو، باہر کی پریشانیاں باہر، ماں کے سامنے دکھی چہرہ لے کے نہ آیا کرو، گھر والوں کے سامنے گرے ہوئے انداز میں داخل نہ ہوا کرو، اپنے بچوں کو بلا وجہ ڈانٹ کر بھگا نہ دیا کریں کہ میں دکھی ہوں تو تم کیوں ہنس رہے۔ وہ دکھ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم نہیں کیا، ماں باپ کا سایہ دیا ہوا ہے۔ وہ ایک تکلیف آ گئی ہے کاروبار میں، اللہ نے فضل نہیں کیا، گھر بار دیا، بیوی بچے دیے، وہ ایک تکلیف آ گئی ہے تو آ گئی ہے، تو مالک نے کرم نہیں فرمایا، اولاد کی نعمت دی ہوئی ہے۔ ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت کوئی الجھی بات کرنا، ہر وقت کوئی کچھ۔ ہمارے ہاں بڑے سارے بیچارے آج کل تقریریں کرنے والے، واز کرنے والے، جنہوں نے بھی ٹھیکہ لیا ہوا لوگوں کو ناراض کرنے کا، ہر وقت کہیں نہ کہیں تنقید۔ وہ جس طرح بیچاری مکھی نہیں ہوتی، وہ سارے پھول چھوڑ کے تو وہاں جا کے بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے، تو پتہ لگتا ہے یہ بیماریاں ہی چھوڑے گی جہاں جائے گی۔ ہمیشہ زخم والی جگہ تلاش کرنا یہ خیر والے لوگوں کا طریقہ۔ شہد کی مکھی بننی چاہیے جو پھول تلاش کرتی ہے، اور پھر جب دیتی ہے تو شہد ہی دیتی ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو اپنی زندگی میں خوش رہیں، اپنی طبیعت کو خوش رکھیں، اپنے مزاج کو حشاش بشاش، اور ڈرے نہیں۔ اگر کوئی کسان کا بیٹا ہے تو یہ فخر کی بات ہے، اگر کوئی مزدوری کرتا ہے تو ناز کی بات، اگر کوئی شخص کسی وہ پیچھے کسی دور گاؤں کا رہنے والا ہے تو یہ عزت والی بات ہے۔ ذلت والی بات تو اس کے لیے ہے جس کا مال کرپشن کا ہے، جس نے دھوکہ دیا ہے، چوری کی ہے۔ تو اپنی زندگی میں زیادہ تر خوشیوں کو ڈسکس کریں، اپنے لہجوں میں خوشی رکھیں، ہر وقت دکھ نہیں۔ اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہو گیا ہے۔ تسلی بخش لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے چہروں سے، آنکھوں سے، پیشانیوں سے مسکراہٹ چھلکتی ہے۔ اس سارے خوبصورت ماحول میں دعا کریں اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی خوشیاں عطا کریں، اللہ تعالی ہمیں وہ وقار دے، اسلام کو پھر سے عروج عطا کرے، مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد عطا کرے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسکرایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے دکھ، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئیں، پر ان کا چہرہ ہمیشہ دمکا کرتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت مسکراتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فرمانے لگے میں نے جب بھی رسول رحمت سے ملاقات کی ہے حضور کو مسکراتے دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ، حضور کو میں نے مسکراتے دیکھا ہے۔ تو یہ مسکراہٹ حضور کے فیض کی نسبت اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائی۔
خوشی جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اندر ہوتی ہے. کچھ چیزیں اسے دبانی پڑتی ہیں تو پھر کچھ چیزیں اگاتی ہیں. کچھ جڑی بوٹیاں اگر کاٹ دی جائے نا تو فصلیں اچھی ہو جاتی ہیں. میرے اور آپ کے زمانے میں ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ لوگ خوش نہیں رہتے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوش ہوتے ہی نہیں. محسوس ہوتا ہے کہ مزاج میں ناراضگی اور شکوہ رچ بس سا گیا ہے. ہر وقت طبیعت پر بوجھ ہے، ہر وقت لہجے میں گھبراہٹ ہے، ہر وقت لفظوں میں مظلومیت ہے، ہر وقت انداز دکھی ہے. وہ خوش نہیں ہوتے، طبیعت کو فراخ نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، کسی درویش نے کہا تھا کہ خوشبو ہوتا ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہوتا ہے، جس کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں رکھا ہے، بہترین رکھا ہے. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. حضور علیہ السلام اللہ کے فضل سے نرم دل، محبوب خوشی کی بات کرتے. نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت کے اندر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی. حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بھی زمانہ دیکھا اور اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا حضور مسکراتے ہیں. حضور علیہ السلام کے مسکرانے میں بھی وقار تھا، بہت کھلکھلا کے کہا لگا کر، اور اس طرح کا ہنسنا کہ جس ہنسنے کے اندر بھی محسوس ہو کہ ذرا بات دور نکل گئی ہے، اس سے محبوب دور ہے، لیکن مسکراتے. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضور ہنستے، زیادہ کھلکھلا کے ہنستے، بس یوں سمجھے کہ پھول کے کھلنے کی صورت پیدا ہوتی، لیکن اس میں بھی کہے کا انداز پیدا. صحابہ کہتے دیکھ ہو جاتا تھا صرف، یعنی حضور کے سامنے والے دانت نظر آ جاتے تھے، اتنا ہوتا تھا. لیکن حضور مسکراتے. ہم نے نہ کچھ دکھ بلا وجہ بنا لیے ہیں، وہ دکھ اصل میں ہے نہیں. کچھ تکلیفیں، کچھ دکھ نہ مفت کے ہیں، وہ دکھ نہیں، وہ خود ساختہ مصیبتیں ہماری. مثلا کو بندہ آ کے اگر کہتا ہے کہ میرے پاس ضرورت کے پیسے تو ہیں لیکن جناب سیونگ کوئی نہیں ہوتی، گزارا ہی بس ہوتا ہے، لہذا میں دکھی ہوں، تو میرا خیال ہے جس کا گزارا ہوتا ہے اسے سکھی ہونا چاہیے، دکھی نہیں ہونا چاہیے. وہ جی وہ کل کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، بچے بھی بیانے ہیں، حالات بھی کچھ کوئی جڑتی نہیں ہے، تو یہ خود ساختہ دکھ ہے، یہ دکھ نہیں ہے، یہ ہم نے بنا لیا. ایک صاحب نے آ کے یوں کہا کہ بڑی تکلیف میں ہوں، کس وجہ سے؟ میری بچی کو اپنے سسرال میں کام بڑا کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا ہاتھوں پہ چھالے پڑتے ہیں اس کے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر کوئی دکھ والی بات نہیں، مدینے والے محبوب کی مقدس شہزادی کے ہاتھوں میں تو چھالے پڑ جاتے تھے. یہ تو خود ساختہ دکھ ہے بھائی، یہ تو بنایا ہوا ہے. یہ کوئی دکھ ہے کہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے؟ بلا وجہ کے دکھ، بلا وجہ کی آزمائشیں. یعنی کچھ لوگ آگے کہتے ہیں میرے رشتہ دار بڑے برے ہیں تو میں بڑا دکھی ہوں. اس میں دکھی ہونے والی کون سی بات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور باتیں نہ کرنا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں کروں گا. فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. رشتہ دار اگر آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ دکھ والی بات نہیں. دکھ والی بات یہ ہے اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے پھر دکھی ہونا چاہیے، پھر تکلیف میں آنا چاہیے. اگر آپ کا رویہ ترش ہے، تلخ ہے، آپ کے مزاج میں گھٹن ہے، آپ کے لفظ بوجھ تلے جبے ہوئے، خود ساختہ دکھ نہیں. او جی میں غریب بڑا ہوں، یہ دکھ ہے؟ غربت اور تھوڑا کھانا اور تھوڑی جائیدادیں یہ تو نبی پاک کی پسند ہے. حضور نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا.
اور حضور فرماتے ہیں اللہ میرا دل کرتا ہے جب تو مجھے پیٹ بھر کے کھانا عطا کرے تو شکر کروں، اور جب نہ ہو تو تیری بارگاہ میں عرض کروں۔ تو یہ تو نعمت تھی، پیسے کم اور حساب بھی کم، تو اس کو دکھ بنا لیا۔ خود ساختہ چیزیں اور بلا وجہ کی چیزیں اور حالات بڑے سخت اور بڑے گھمبیر۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ کے نام پر دکھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں بڑا کہتا ہوں، لوگ نیک ہی نہیں ہوتے۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں، لوگ بات ہی نہیں سنتے۔ میں اتنا نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، محنتی ہوں اور خلوص کے ساتھ دعوت خیر دیتا ہوں، لہذا بڑا دکھی ہوں، لوگ میری بات ہی نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا اب نہ تکلیف میں آئے، لوگوں نے تو نبیوں کی بھی نہیں سنی، انہوں نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے تو کہا وما علینا الا البلاغ المبین، بھئی ہمارے ذمے کھول کر بیان کرنا ہے، ہدایت تو اللہ نے اپنے دستے قدرت میں رکھی ہوئی۔ آپ اتنے زیادہ کس بات پہ دکھی ہیں؟ آپ کو ان کی خواہش ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے لوگ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس بات کو شکوہ بنا لینا اور اس وجہ سے لوگوں پر تنقید کرتے پھرنا اور طنز کرتے پھرنا، خود ساختہ دکھ، بلا وجہ کے دکھ، بغیر کسی سبب کے پریشانی۔ کچھ لوگ، اب ہمارے ہاں نا ایک نیا رواج بھی آج کل، کسی شخص کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو عید والے دن تعزیت کرنے جاتے ہیں۔ عید والے دن تعزیت کرنے کا ہے کہ خوشی کا ہے؟ آپ ان سے ملاقات کریں جا کے، پر وہاں فاتحہ نہ پڑھیں، فاتحہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ ملیں آپ، اگر ان کے گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں ملاقات کریں، خود ساختہ تکلیفیں نہ بنائیں۔ ایک صحابیہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی صحابیہ، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہن بھائی کے پیار کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟ بھائی، سگا بھائی چلا گیا، تیسرے دن اٹھ کے، 3 دن مکمل ہوئے تو اٹھ کے اس خاتون نے خوشبو لگائی، نیا لباس پہنا۔ لوگوں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے کہیں جانا نہیں تھا، گویا کوئی تقریب نہیں تھی کہ میں نیا لباس پہنتی یا خوشبو لگاتی، لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ہے تعزیت صرف 3 دن ہے، لہذا اپنے محبوب کی شریعت کا نکھرا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہاں تو میرے بھائی لوگ تانا زنی کرتے، او کل بھئی انہاں دا باپ گیا تے نہ دکانہ کھول بھی لئیاں نے، 4 دن تو کیا آپ مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ؟ خود ساختہ دکھ نہ بنائیں، خود ساختہ آزمائشیں نہ بنائیں، خوش رہنا سیکھیں، ناراض زندگی نہ گزاریں اپنی طبیعت کے اندر۔ وہ چلے مثال ہے سمجھانے کے لیے اگر سمجھ میں آئے تو، ملا رومی نے لکھا ہے کہ لیلا لنگر بانٹ رہی تھی تو مجنو بھی لائن میں لگ گیا، اس نے سب کے پیالوں میں کھانا ڈالا، مجنو کا پیالہ پکڑ کے دیوار سے مارا، اس نے پیالہ توڑا تو مجنو رقص کرنے لگا، تو لوگ کہنے لگے تو پاگل تو نہیں، سب کو لنگر ملا ہے تجھے جھڑکیاں، سب کے پیالوں میں کھانا آیا ہے، تیرا ٹوٹ گیا کرچی اور توہین کی تیری کا، جا دفع ہو جا، پیالہ بھی توڑ دیا، تو رقص کر رہے۔ کہنے لگا تم سمجھے نہیں، میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی جو سب کے ساتھ کرتی ہے، میرے ساتھ ذرا انداز نرالا ہے، اگر سب جو ساری لائن لگی ہوئی تھی وہی سلوک میرے ساتھ ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ذرا سلوک ہٹ کے ہوا ہے نا، ہاں یہ جو سلوک ہمارے ساتھ ذرا ہٹ کے ہوا ہے، یہ وہ کسی نے کہا تھا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، تھوڑی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ انہوں نے آنکھیں اس لیے بند کی ہیں، سو اس لیے گئے ہیں کہ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں،
आंखों को बंद करते हैं पर दीदार के लिए। तो अजीज भाई थोड़ा सा ना, और मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, मैंने एक दफा अपने हजरत साहब किबला आलम से कहा, मैंने कहा हुजूर आपकी हर बात की क्या बात है, पर कुछ लोगों को आप उठ के मिलते हैं, कुछ की परवाह भी नहीं करते। ये क्या बात हुई? तो हजरत साहब फरमाने लगे, कुछ बंदे अपने ने जिन्ना मर्जी भी तरा दइए, उक्का मुंह भी ना लाइए, उड़ा जाना नहीं। तो कुछ प्रोटोकॉल के बड़े प्यारे होते हैं, ना दे तो दौड़ जाते हैं। चलो हम कहते हैं दीन सीख रहे हैं तो सीखते ही रहे। और यार देखो ना, कुछ वफादार किस्म के जानवर होते हैं, उन्होंने बाहर छड्डन जाइदा तोड़े च पा के, आपू घर बाह दे चाहिए ते वो पहलो आ जाते हैं। हालांकि बंदा उसे पता है कि मालिक तोड़े में डाल के, लेकिन ओहो जिन्हां दिलां विच इश्क है रचिया, ओना नहीं भज जाना। भावें सोने मिलन हजारां, असा नहीं यार बटाउना। तो जिन्हां तनां विच इश्क ना रचिया, कुत्ते उन्हां थी चंगे। अब देखो ना, मालिक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। वो रोटी नहीं दे रहा, पानी नहीं दे रहा, भगा रहा है, जाते नहीं, उसकी पहरेदारी कर रहे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाने लगे, राती जागे ते शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तैथों उत्ते, ओ वेख मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे। भावें मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जार रुखा विच सुते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछाणन, भावें मालक होवन सुते, तैथों उत्ते। उठ बुलिया, उठ बुलिया, चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया, चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए। ये क्या बात हुई कि जरा तकलीफ आई महबूब की तरफ से तो परेशान होना शुरू कर दिया, दुख होना। ओ भाई, अपनी तबीयत को खुश रखें। अगर उसकी तरफ से आने वाला फूल पसंद है तो उसकी तरफ से आने वाला रोड़ा क्यों नहीं पसंद है? अगर उसने हमेशा शिफाएं दी हैं तो कभी कभी बीमार कर दे तो खुश क्यों नहीं होते? अगर वो इतना अता करता है तो कभी कोई चीज वापस मांगे तो परेशान क्यों होते हो? अपनी जिंदगी में खुश रहना सीखें। कुछ लोग हंसते ही नहीं, उनको आप देखें तो कहते हैं जी वो जी इन्हों का रोब बड़ा है। मैंने कहा जाली है रोब, जाली है। असली रोब जो होता है वो बंदे के मूड का नहीं होता, रोब बंदे के किरदार का होता है, उसके मूड का रोब नहीं। आपने रोब मूड बनाया हुआ है तो लोग आपसे डर रहे हैं, आपका किरदार हो, उसने इखलाक हो, लोग आपसे प्यार करे तो अल्लाह के हबीब मुस्कुराते और हुजूर सहाबा को मौका देते, वो मुस्कुराने वाली बात करते। ये सियासता में हदीस है। हजरत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला ने अर्ज की, हुजूर मेरी आंख दुखती है, ये दर्द है आंख में। थोड़ी देर के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो खजूर खा रहे थे, तो हुजूर फरमाने लगे तेरी तो आंख दुखती थी। अर्ज की या रसूलल्लाह मैं दूसरी साइड से खा रहा हूं, इस तरह वाली दुखती है मैं खजूर। हुजूर अलैहिस्सलाम का बकायदा देख हो गया, हुजूर इतना मुस्कुराए कि दांत मुबारक नजर आने लगे। तो मैं क्या बात है, क्या बात है, हुजूर दुखती है आंख पर मैं खजूर जरा दूसरी साइड से खा रहा हूं। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका।
سرور دنیا دی ہو رحمت للعالمین ہو شہنشاہ مہجبی ہو سب حسینوں سے حسین ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غم شناس بھی تو ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو دل کو راس بھی تم ہی ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات